شہر کی مشہور سماجی شخصیت حضرت بلال حسن صاحب نے بزم شہر نشاط کی جانب سے یہاں مرکزی کولکاتہ میں مینار صحافت مرحوم احمد سعید ملیح آبادی کی یاد میں دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہر کی معروف شخصیتوں نے حصہ لیا اور ان لوگوں نے احمد سعید ملیح آبادی کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی۔ جلسے کے آداب کے مطابق حضرت حلیم صابر صاحب نے اس تعزیتی نشست کی صدارت کی، جبکہ مشہور و معروف نقیب حضرت ضمیر یوسف صاحب نے اس تعزیتی نشست کی نقابت کے فرائض انجام دیے۔ حضرت بلال حسن صاحب نے بتایا کہ ان کے والد کے ساتھ احمد سعید ملیح آبادی صاحب کے اچھے مراسم تھے، اس وجہ سے سعید صاحب کے یہاں آنا جانا تھا۔ بلال صاحب نے اردو اکیڈمی میں صرف سعید ملیح آبادی صاحب کے لیے ایک ایوارڈ فنکشن کا انعقاد کیا تھا، جس میں سعید صاحب بذات خود موجود تھے۔ ادھر حلیم صابر صاحب نے کہا کہ ہماری غزلیں آزاد ہند میں شائع ہوتی تھی، لیکن چہرے سے سعید صاحب واقف نہیں تھے۔ ایک وقت جب ان سے ملاقات ہوئی تو سعید صاحب بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ اچھا آپ ہی حلیم صابر ہیں۔ یہی معاملہ ضمیر یوسف کے ساتھ بھی رہا، وہ بھی بہت دنوں تک آزاد ہند میں چھپتے رہے، لیکن سعید صاحب سے ان کی پہچان نہیں تھی۔ بعد میں کسی جلسے میں جب ملاقات ہوئی تو انہیں خوشی ہوئی۔ سعید صاحب نے ضمیر یوسف صاحب کی نظامت میں ہونے والے متعدد جلسوں میں بھی شرکت کی۔ ادھر معراج احمد معراج صاحب نے سعید صاحب کے لیے سے اپنا ایک انٹرویو بھی لیا، جو مشہور اردو کتاب تمثیل نو میں شائع ہوا اور لوگوں نے اس کی کافی پذیرائی کی۔ اس موقع پر منیر فاؤنڈیشن کے روح رواں عبداللہ صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی باتیں رکھی۔ تو آئیے سنتے ہیں ان لوگوں نے احمد سعید ملیح آبادی کے بارے میں کیا کہا۔ بس یہی ہے کہ جیسے بھی ہم لوگ نے بتایا کہ ان کا تعزیتی جلسہ تھا، اس سال ثواب کے لیے ہم لوگ نے کیا۔ پھر وہ حلیم صابر صاحب کی صدارت میں ہمارے ضمیر یوسف صاحب کی نقابت رہی، اور ہم لوگ کچھ چونکہ بڑے پیمانے پہ نہیں کیا، دعا کا معاملہ تھا تو سب حاضر ہوئے ماشاءاللہ، اور ان کی جو شخصیت تھی اور جو ہم لوگ سے قریبی تعلقات تھے اس پہ بات ہوئی، اور تمام لوگوں نے، چونکہ تمام لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، تمام لوگوں نے اپنے اپنے رائے کا اظہار کیا، اور آخر میں ہم لوگوں نے دعا مانگا یا اللہ ان کو جنت الفردوس سے مقام دے، اور اللہ ان کو عذاب قبر سے بچائے، ان پر سختی نرم کرے اللہ، یہ اللہ سے دعا مانگے ان کے، جو اللہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات اور ہم لوگ نے ان کو بزم شہر نشاط کی جانب سے ایک استقبالیہ بھی دیا تھا اردو اکیڈمی میں، جو بڑا سکسیسفل پروگرام ہوا تھا، کافی بڑی شخصیات شامل ہوئی تھی اس میں، اور بڑا اچھا رہا تھا، اور کافی خوش بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت تقریباً پون گھنٹہ انہوں نے تقریر کی تھی، سب سے زیادہ تقریر انہوں نے کی تھی، اور بہت سی باتیں انہوں نے اپنے تجربہ جو ان کو ہوا تھا اس بارے میں انہوں نے بتایا تھا، نئے آنے والے جو صحافتی لائن میں اس کے لیے بہت تجرباتی باتیں سب کے سامنے کہی تھی، اور سب متاثر ہوئے تھے ان کی باتوں سے۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا جانے کا۔ ہاں، ہم لوگ جب دعوت دینے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کیا ہے، ہم لوگوں نے کہ یہ بزم شہر نشاط کے یہاں سے استقبالیہ ہے آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مقصد کیا آپ کا؟ ہم لوگوں نے بتایا کہ چونکہ آپ 65 سال، اس وقت 65 سال ہوا تھا ان کا، 7-8 سال پہلے کی بات ہے، 65 سال آپ کا صحافتی زندگی رہا، اس میں کتنے تجربات آپ نے دیکھے، تو ان سب کا جو نئی نسل آ رہی ہے صحافتی لائن میں، رپورٹر ہو یا مضامین جو لکھتے ہوں یا اخبار سے منسلک ہو، تو ان کو آپ تجربہ بتائیے گا تو ان لوگ ایک طرح سے ان لوگ کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ضرور آؤں۔ پھر جب وہ آئے پروگرام تو بہت اچھا چلا، لیکن انہوں نے جو باتیں بتائیں، بہت کارآمد باتیں بتائیں، اس میں صحافی لوگ بھی کافی تعداد میں تھے، تو سب متاثر ہوئے ان کی باتوں سے۔ آج بزم شہر نشاط کی جانب سے بلال حسن صاحب نے احمد سعید ملیح آبادی صاحب کی وفات حسرت آیات پر تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا، اس میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے اور نقابت کے فرائض
ضمیر یوسف صاحب نے انجام دیے، اور اپنے آغاز میں انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی احمد ملی آبادی صاحب کے تعلق سے۔ احمد ملی آبادی صاحب کے تعلق سے بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو کہنے کے لائق، لیکن صرف ایک جلسے میں وہ تمام باتیں مکمل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک وقت ضرورت ہے۔ چونکہ احمد سعید ملی آبادی کی زندگی، ان کی صحافتی زندگی جو ہے بطور خاص، وہ ایک تاریخی حیثیت کے حامل تھی۔ ان کی تحریروں سے بہت سارے لوگوں نے لکھنا سیکھا، ان کی گفتگو سن کر بہت سارے لوگوں نے بولنا سیکھا، ان کی طرز زندگی کو بہت سارے لوگوں نے اپنا کر سیاسی عہد میں مقبول ہوئے، اور ان کے مفید مشوروں سے بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں منظر عام پر آئے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو احمد سعید ملی آبادی کی واقعی بہت ساری خدمات ہیں، اور احمد سعید ملی آبادی جس عہد میں سانس لے رہے تھے، ان کی وفات سے اس عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ زمانہ تو لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن ان کی زندگی، ان کی تاریخ حیات اور ان کے واقعات ہم لوگ کے لیے سبق آموز ہے، جن سے ہم لوگ نئے لکھنے والے، نئے پڑھنے والے، نئے قارئین وغیرہ سبق حاصل کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے جو کتابیں چھوڑی ہیں، کئی اللہ کے گھر میں، اور مدینہ منورہ سے بغداد تک کا سفر، اور جیسا کہ ضمیر یوسف نے بتایا کہ وہ سیاسی جلسوں میں جاتے تھے تو اس کی رودات بھی لکھتے تھے۔ وہ سب یہ کہ 3 سطح پر، نہ صرف مذہبی تعلق سے بلکہ سیاسی تعلق سے بھی ان کی تحریریں رہنمائی کرتی ہیں۔ جو لوگ دنیا سیاست میں ہیں اور جو لوگ مذہبی قسم کے، ان کی بھی رہنمائی کرتی ہے ان کی تحریریں، جو کہ اللہ کے گھر میں اور مدینہ منورہ سے بہت بڑی شخصیت تھی۔ ان کے تعلق سے بہت کچھ کہا جائے گا اور بہت کچھ سنا جائے گا۔ یہ بزم شہر نشاط سے چونکہ ان کا تعلق رہا، اور ہمارے بلال صاحب کے والد صاحب سے ان کا گہرا تعلق تھا، انہوں نے اس قرض کو ادا کرنے کے لیے، حالانکہ ادا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس قرض کا حق ادا کرنے، اس تعلق کا حق ادا کرنے کے لیے انہوں نے آج کا جلسہ منعقد کیا، اور ہم لوگ شریک ہوئے، اور ہم لوگ کامیاب، اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے۔ آج محترم احمد سعید ملی آبادی صاحب کے سلسلے میں ایک دعائیہ جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کو دعائیہ جلسہ ہی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ احمد سعید ملی آبادی صاحب جیسے جید صحافی کے لیے یہ مختصر جلسہ، اور اس جلسے میں ان کی شخصیت اور ان کے کارناموں پر بھرپور روشنی ڈالنا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے بلال حسن صاحب نے ان کی زندگی ہی میں ان کے شایان شان ایک بہت ہی شاندار جلسہ کیا تھا، ان کے استقبالیہ جلسے کے طور پر مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے مولانا آزاد آڈیٹوریم میں وہ جلسہ بہت کامیاب ہوا تھا۔ تو اس لیے ادھر ہمارے بلال صاحب تعلیمی سلسلے میں بہت مصروف تھے، اور اسی درمیان احمد سعید ملی آبادی صاحب کا سانحہ ارتحال کی خبر آئی، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ بھائی جن کی زندگی میں نے ان کے شایان شان جلسہ کیا، اور ان پر مقررین کو بلوا کر ان کی شخصیت پر، ان کی صلاحیتوں پر اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا۔ اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو ایک دعائیہ مجلس ہی ان کے نام سے منعقد کی جائے۔ اسی سلسلے کی یہ مجلس ہے کہ ان کی دعائے مغفرت کے لیے، جس میں ہمارے حلیم صابر صاحب نے تلاوت قرآن مقدس بھی کی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، اور یہاں موجود جو حضرات ہیں، خصوصاً ہمارے بلال حسن صاحب، حلیم صابر صاحب، محمد عبداللہ صاحب اور ڈاکٹر احمد معراج صاحب، ان لوگوں نے احمد سعید ملی آبادی صاحب کے تعلق سے ان گوشوں پر روشنی ڈالی جو گوشے عام لوگوں کی نظر میں نہیں ہیں۔ تو کچھ ہمارے حلیم صابر صاحب نے اپنے تاثرات پیش کیے، ہمارے بلال حسن صاحب نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، محمد عبداللہ صاحب نے اور ڈاکٹر احمد معراج نے۔ میں نے بھی جو کچھ بھی میں نے اپنی زندگی میں، چھوٹی سی ادبی زندگی میں جو میں نے ان کے تعلق سے محسوس کیا،
اور دیکھا، میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تو آج کی یہ دعائیہ مجلس بہت کامیاب رہی. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ محترم احمد سعید ملیح آبادی جیسے بڑے صحافی، ادیب، صاحب زبان، اور جنہوں نے اردو زبان و ادب کے حوالے سے بھی اور اپنے ملک کی تاریخ کے حوالے سے بھی جن کی بہت ساری خدمات ہیں، اور بہت سے ادوار کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو تحریروں کی شکل میں پیش بھی کیا اور قوم کی رہنمائی بھی کی. اپنے قوم کی ایک اچھے اور بڑے صحافی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس زبان کا صحافی ہوتا ہے اس زبان کے حوالے سے اپنے وطن اور اہل وطن اور اپنی قوم و ملت کی رہنمائی بھی کرے بہتر طریقے سے. اور یہ کام بجا طور پر حضرت احمد سعید ملیح آبادی صاحب نے کیا ہے، اس لیے وہ قابل قدر ہیں. اور احمد سعید ملیح آبادی صاحب کا نام ہمیشہ اردو کی صحافتی دنیا میں صرف زندہ نہیں رہے گا، بہت روشن رہے گا. حضرات، آج کی یہ دعائیہ محفل ممتاز صحافی اور اردو کے حوالے سے بھی بڑی اہم شخصیت احمد سعید ملیح آبادی کی یاد میں اس پروگرام کا انعقاد، یہ دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اور میں جیسا کہ تمام مقررین نے بات کہی کہ میں خصوصی طور پر بلال حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تعلیمی مصروفیات کے باوجود انہیں جب یہ خبر ملی تو احمد سعید ملیح آبادی کے لیے اس مخصوص دعائیہ پروگرام کا انعقاد کیا. احمد سعید ملیح آبادی صاحب کی جتنے بڑے صحافی تھے، مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے اور ساری زندگی ان سے ایک ملاقات یاد رہے گی. وہ بہت بڑے انسان بھی تھے. آپ سے جھک کے جو ملتا ہوگا اس کا قد آپ سے اونچا ہوگا. اس شعر کی تفسیر یا تشریح تھے وہ. تو میں صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ انسان تھے، اگر لغزشیں ہوئی معاف کرے اور اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. شکریہ. دعائیہ نشست تھی بج میں شہر نشاد کے صدر محترم اور تعلیمی میدان میں مغربی بنگال میں ایک انقلاب برپا کیے ہیں، جن کی قیادت میں بلال ٹھاٹی بلگچیا، ٹیٹا گڑھ، حاجی نگر، رسڑا اور دیگر علاقوں میں بہترین رزلٹ کیا ہے، نتیجہ ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ بچوں کو استقبالیہ بھی دے رہے ہیں، کیش بھی دے رہے ہیں، ٹیچر حضرات کو بھی ہمت افزائی دے رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلال بھائی کا تعلق احمد سعید ملیح آبادی کے ان کے والد محترم سے بھی تھا اور ان سے بھی جاتی تھا. تو ان کی موت پر جو تعزیت آج کیے ہیں، جس میں ہم لوگ بھی شامل ہو کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ بلال بھائی نے ہم لوگ کو یہاں بلایا اور ہم لوگ بھی ان کی دعا میں شامل ہو گئے. بہرحال ہم احمد سعید ملیح آبادی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.